فرینڈز ایم جے ہوسٹ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن. جس طرح آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنا پہلا ایپیسوڈ لانچ کریں گے ہفتے والے دن اپنے ناول کا، تو آج ہفتہ ہے اور ہم اپنا پہلا ایپیسوڈ آج شروع کریں گے، جس کا ہمارا جو ٹاپک ہے ناول کا وہ ہے آئینہ. تو کچھ اس طریقے سے ہے. پہلا ایپیسوڈ یوں سٹارٹ ہوتا ہے. وہ ایک سرکاری دفتر میں بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی تھی. کبھی کبھار وہ اس سوچ میں ڈوب جاتی کہ وہ کہاں بیٹھی ہے، اور کبھی کبھار اسے یاد آ جاتا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے. یعنی کہ وہ اس کشمکش میں تھی. کبھی وہ اپنی خوابوں کی دنیا میں چلی جاتی، کبھی واپس دنیا سے واپس آ جاتی. جو اس سرکاری دفتر کا ماحول تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ ہر طرف فائلیں ہی فائلیں تھیں. ٹوٹی ہوئی میز، کرسیاں، اور ان کے درمیان بیٹھا ایک شخص ٹائپ رائٹر پہ ٹھک 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 کر رہا تھا. وہ اس ایسی سوچ میں ڈوبی تھی کہ وہ ٹھک ٹھک کی آواز بھی اس کو پریشان نہیں کر رہی تھی، اور وہ ہر حال سے، ہر طریقے سے جو جگہ تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہ ایک سرکاری دفتر ہے. سرکاری دفتر میں آنے کا اس کا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ایک کام تھا وہاں پر موجود کسی افسر سے، اور جو جس کا انتظار کر رہی تھی وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اور ان دونوں کی رفاقت کا جو دورانیہ تھا وہ بہت سالوں پہ محیط تھا. اب یہ جو لڑکی انتظار کر رہی تھی اس کا نام یمنا ہے. یہ شعبے سے ایک ڈاکٹر ہے. اور جس کا انتظار کر رہی تھی اس کا نام آشا ہے، اور وہ شعبے سے ایک استانی ہے. اچانک کیا ہوا کہ وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں مگن تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک جس کرسی پہ وہ بیٹھی تھی اس کے بائیں پہ رکھا تھا وہ بایا سرکہ، اور جیسی بایا سرکہ اس کا کرسی کا توازن بگڑا اور وہ گر گئی. اور جیسے ہی وہ گری اس کو غصہ چڑھ گیا، کیونکہ وہ ذرا تھوڑی گرم مزاج کی تھی. اسے غصہ ذرا تھوڑا جلدی آ جاتا تھا، تو حسب عادت اسے غصہ بہت شدید آ گیا. جب اسے غصہ آیا تو وہاں پر اس نے ارد گرد کے ماحول کو برا کہنا شروع کر دیا، اور پھر اسے مزید غصہ اس بات پہ آنا شروع ہو گیا کہ وہ اس کی جو دوست ہے وہ اس کو اتنا انتظار کروا رہی ہے اور آ ہی نہیں رہی، اور وہ کافی دیر سے اس کا بیٹھے انتظار کر رہی تھی اس دفتر کے اندر. اچانک اسی کشمکش میں جب وہ تھی تو اچانک اس نے اپنی دوست آشا کو آتے ہوئے دیکھا. جیسے ہی اس نے اپنی دوست آشا کو آتے ہوئے دیکھا اس کا جو پارا تھا غصے کا وہ اور مزید چڑھ گیا، اور جیسے وہ اس پہ ٹوٹ پڑی. تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس دیر سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا، تمہیں کوئی سکی ٹائم کا احساس ہی نہیں ہے، تمہیں کسی کے وقت کی قدر ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کرتے ہیں. کوئی جہاں بندہ کتنی دیر سے کتنا کسی کا انتظار کر رہا ہے بیٹھا، کسی کا وقت کتنا قیمتی ہو سکتا ہے، لیکن تم اگر وقت کی پابندی نہیں کرتی، ہمیشہ غلطی کرتی ہو، ہمیشہ مجھے انتظار کرواتی ہو، ہمیشہ تمہیں پتہ کہ مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے پھر بھی تم یہ کرتی ہو. اس نے ایسے ریئیکٹ کیا. آشا نسبتاً تھوڑے ٹھنڈے مزاج کی تھی، اور ان دونوں کی ٹھنڈے مزاج ہونا ایک کا اور دوسرے کا گرم مزاج ہونا ان کی دوستی کی بنیاد تھی، اور اسی بنا پہ وہ دوست تھے اور اتنے عرصے سے ان کی رفاقت چل رہی تھی. آشا نے موقع کو سنبھالتے ہوئے اور اس بات کا بھرپور احساس کرتے ہوئے کہ وہ کہاں بیٹھی ہے، کس ماحول میں بیٹھی ہے، اس نے اس سے کہا بڑے تحمل مزاجی سے کہ دیکھو، کوئی بندہ اگر دیر سے آیا ہے تو اس کے دیر سے آنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ دیر سے آنے کی آپ کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں دیر سے آئیں. تم جو ہے بلا وجہ چڑھائی کر دیتی ہو، تم دیکھتی نہیں ہے، موقع محل نہیں دیکھتی، ارد گرد کا ماحول نہیں دیکھتی، اور بس چڑھائی کر دیتی ہو.
کوئی بندہ کسی وجہ سے دیر ہو سکتی ہے اس کو، وہ اس کے لیے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ کسی پریشانی میں پھنس سکتا ہے، اس کے کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن تم ہو کہ کسی کی سنتی نہیں اور بس چڑھائی کر دیتی ہو۔ جیسے ہی آشا نے یمنا سے یہ بات کہی تو یمنا کا جو پارا 100 سینٹی گریڈ پر پہنچا ہوا تھا وہ ذرا تھوڑا نارمل ہو گیا، اور ایک دم جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ نارمل ہوا ہے، آشا نے یمنا سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم اپنے اس غصے کی وجہ سے کتنے بڑا نقصان اٹھانے سے بچی ہو۔ جیسے ہی آشا نے یمنا سے یہ جملہ کہا، یمنا سکتے میں چلی گئی۔ اس کو ایسے لگا کہ جیسے اس کی روح ہی اس کے جسم سے پرواز کر گئی، اس کا دماغ کام کرنا بند کر گیا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی، اور ایک دم اس واقعے کے اندر چلی گئی، اس واقعے میں گم ہو گئی، اور اس واقعے کو یاد کرنے شروع ہو گئی جس واقعے کی طرف آشا نے اشارہ کیا تھا۔ وہ واقعہ اتنا شدید تھا کہ اس واقعے کے گزر جانے کے کئی سالوں بعد بھی وہ واقعہ آج بھی اس کے لیے تازہ تھا۔ وہ اس کی روح پہ لگا ایسا زخم تھا جو ہر دن تازہ تھا، جو ہر دن اس کو چھلی کر دیتا تھا، جو ہر دن اس کے لیے ایک ناسور تھا۔ وہ ایسا واقعہ تھا جو ہر دفعہ ایسے تھا کہ جیسے کسی نے تیر چلایا ہو اور اس کے دل کے آر پار ہو گیا ہو، ایسا شدید واقعہ تھا۔ اور اس واقعے نے اس کی روح کو ایسا جھنجھوڑا اور ایسا اس کو وہ زخم اور تکلیف پہنچائی اندرونی اور گہری، جس سے وہ اب تک بھی ابھر نہیں پائی تھی۔ وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیسے ہوا، کن حالاتوں میں ہوا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور جتنے بھی لوگ آپ کے سرکل میں ہیں ان سے شیئر کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن کا بٹن کو بھی کائنڈلی دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیے گا۔ بائے بائے۔